السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا۔ اس وقت پورے پاکستان میں بجلی کے بحران پر صورتحال کشیدہ اور سنگین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی میں پاکستان کے دوسرے علاقوں سے زیادہ گھمبیر صورتحال نظر آ رہی ہے، اور ہم ایک ایسے جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ ہم متوسط طبقے کو بھی مجبور کر دیں گے اور معذور کر دیں گے کہ وہ اپنے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کرنے کے قابل رہیں۔ جس تیزی سے اور جس رفتار سے بجلی کی قیمتیں اور بجلی کے بل جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ایک بہت گہرا اور سنگین بحران ہم سب کا منتظر ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان سے، نگراں وزیر اعظم پاکستان سے، حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر اس بحران کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، اور خاص طور پہ گزشتہ دنوں متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی کے اندر بجلی کے بحران کے حوالے سے جس خطرے کی نشاندہی کی تھی، وہ خطرہ اس کو جب ایڈریس نہیں کیا گیا تو وہ امن و امان کی صورتحال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ احتجاج کہیں فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے بجلی کی قیمتوں پر فوری ریلیف کے لیے اگر اقدامات نہیں کیے گئے فوری طور پر، تو عوام کی ان مشکلات کے پیش نظر نہ صرف ہم ان کے احتجاج کا حصہ بننے پہ مجبور ہوں گے، بلکہ گزشتہ 30-35 سال سے اس شہر کے حقیقی عوامی نمائندے کی ذمہ داری کی حیثیت سے ہمیں خود اس حوالے سے کسی اقدامات کا اعلان کرنا پڑے گا۔ ہم نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وابڈا کے سرکولر ڈیٹ جس کا کہ تعلق پورے پاکستان سے ہے اور صرف کراچی سے نہیں ہے، کیونکہ کراچی کو وابڈا کی دائرہ ذمہ داری سے دور اور باہر رکھا گیا، تو وابڈا کے سرکولر ڈیٹ کو پورے پاکستان میں 3.5 روپے کا غالباً سرچارج پر یونٹ رکھا گیا ہے۔ وہ کراچی کے صارفین پر، کراچی کی عوام پر بھی زبردستی تھوپ دیا گیا ہے۔ یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں تھا، وابڈا کا مسئلہ ہے، اور اس سے کے الیکٹرک کے مالکان نہیں، کے الیکٹرک کے صارفین پر دباؤ، سارا کا سارا دباؤ آ رہا ہے۔ کہ الیکٹرک کے مالکان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
تو ہم پہلے بھی اس حوالے سے تجاویز ایوانوں میں بھی اور حکمرانوں کو بھی پیش کرتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، اور جلدی اس کا کوئی مستقل حل فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن فوری ریلیف کے لیے اقدامات کرنا اس وقت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سندھ کے شہری علاقے میں، سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وہاں کے تاجر اب احتجاج میں مجبور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جس احتجاج کی کال دی ہے، ایم کیو ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اگر حکومت وقت نے کوئی حل نہیں دیا کہ ہم ان کے اس احتجاج کی حمایت نہ کریں، اگر احتجاج بھی نہ کریں، ان تمام ناانصافیوں اور ظلم، یہ بل اس وقت نہ بلب ہے، اس وقت بلب ہے، بل ہے، بلبلاٹ ہے اور بجلی نہیں۔ آپ لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بل اسی شکل میں آ رہا ہے۔ تو ہم حیدرآباد کی عوام سے بھی ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایوانوں میں پہلے بھی جا کے بات کی ہے، حکمرانوں کے پاس دوبارہ جا کے بات کریں گے۔ میرے خیال میں خالد بھائی آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس میں جس بات کی خاص طور پر نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ملک بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے نا، ایک کیوس، افراتفری اور طوائف الملوکی کا عالم ہے، اور اگر اس وقت بلوں میں، بجلی کے بلوں اور نرخوں میں جس قدر اور جتنا اضافہ ہوا ہے، اب وہ عوام اور بالخصوص مڈل کلاس اور نچلے طبقے کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر نکل گیا ہے۔ اپر مڈل کلاس بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس جو مہنگائی کا بحران اور طوفان ہے، جو معیشت کا بحران ہے، اس میں وہ بجلی کے بل دے سکے۔ میں صرف ایک چھوٹی مثال دوں گا کہ ایک عام گھرانے کا اگر فرض کر لیں بل 2000 روپے ہے تو اس میں تقریباً 33 سے 48% ٹیکس ہے اس کے اوپر۔ بھئی جو بجلی کی قیمت بنتی ہے آپ وہ لے لیں، بجلی استعمال کرنے پر ٹیکس۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بجلی استعمال کرنے اور بجلی پر ٹیکس نہیں ہوتا۔ 13 سے زیادہ قسم کے ٹیکسز ہیں، 33 سے 48% کے ٹیکسز ہیں۔ تو اگر 2000 کے بل پر 1000 روپے کا ایک ٹیکس دے رہا ہے ایک عام چھوٹا گھرانہ، تو 3000 روپے شاید وہ آج بھی دے رہا تھا آپ کو، لیکن اگر اب اس کا بل 4000 آئے گا تو وہ 3000 بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہاں کوئی بھاؤ تول نہیں ہو رہا کہ جس کا بل 3000 آتا تھا اب 4000 آ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھ سے 3 لے لو، 1000 میں نہیں لے سکتا، اور وہیں بل لینے والا 3000 لے لے، 1000 کو الگ کر کے
آئندہ کے بلوں میں ڈال دیں. ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب جو ریسیویبلز تھے، جو بل آ رہے تھے ڈسکوز کے پاس پورے ملک میں اور کے الیکٹرک کے پاس کراچی میں، اب وہ بل بھی ادا نہیں ہوں گے. اور لوگوں میں اب بہت تیزی سے ایک بغاوت کا رجحان آ رہا ہے. باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ملک، قوم، معاشرہ سول ڈس اوبیڈینس، سول ناحکمرانی کی طرف جا رہا ہے. جو معتدل قیادتیں ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مکالمے اور بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ غیر متعلقہ اور irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو پھر اس ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنیں گی، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنیں گے. آپ نے دیکھا تاجروں نے کس طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ہم پورے ملک کے تاجروں کے ساتھ، صنعت کاروں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور پھر خاص طور پر سندھ کے شہروں اور کراچی کے عوام اور کراچی کے تاجروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی فوری طور پر جو بل لینے آئے یا بجلی کاٹنے آئے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کو سدوکوب کیا، جبکہ ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. لیکن وہ جو اصل کرتا دھرتا ہے، جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں، بھائی IMF کے سامنے یہ صورتحال رکھیں کہ اگر یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو یہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پوری دنیا کے امن کو اللہ نہ کرے پھر خطرہ ہوگا اس انتہا پسندی اور دہشت گردی سے. اگر IMF اسی طرح ڈکٹیشن دیتا رہا اور IMF کے ڈکٹیشن کو اسی طرح مانا جاتا رہا تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور ہم بھی اب کمر بستہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد. خالد بھائی، رابطہ کمیٹی فیصلے کی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں بھی جہاں جہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے وہاں وہاں ہمیں بھی اب کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں بھی عوام کو موبلائز کرنا پڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں ان احتجاج میں عوام لا تعلق ہیں، کیونکہ انہیں بھی وہ بھی تنگ ہیں، بیزار ہیں. لیکن ہم انہیں اعتماد دیں گے، ہم تحریک چلائیں گے. اور جو اور سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ کوئی سیاسی جماعت کراچی کے مسائل، خاص طور پہ بجلی کے بلوں، لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی. ایک وسیع البنیاد اشتراکی عمل اور وسیع تر مفاہمت چاہیے. سب مل کر کریں گے تو یہ نیا کنارے لگے گی، ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی. یہ آج متنبع کرنے کے لیے خالد بھائی اور رابطہ کمیٹی نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. رائٹنگ از آن دا وال. ملک میں بے چینی اضطراب اپنی تمام حدوں کو پار کر گیا ہے. اب بس ہو گئی ہے، انف از انف. اب اس کے بعد ہم سب کی برداشت سے بات باہر ہو گئی. اب ہمارے درمیان بھی جو یہ سیاسی مروت تھی یہ ختم ہو رہی ہے. ہم بھی کوئی اور راستے اختیار کرنے میں مجبور ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بھی کوئی چارے کا نہیں. مولوی صاحب حضرات، یہ جو گردشی قرضے ہیں یہ گزری ہوئی کئی حکومتوں کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان چپکلش کی وجہ سے
یہ پالیسیز کا مسئلہ ہے، اور اس کا سارا بوجھ گزشتہ 70 سالوں میں حکمران عوام پر ہی ڈالتے آئے۔ اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس ناکامی کی ذمہ داری لیں، اور جس طرح مہذب دنیاؤں میں اور جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، جو ذمہ داری لیتا ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں معاشی بحران ہے، لیکن معاشی بحران سے زیادہ پاکستان میں اصل بحران نیت کا بحران ہے۔ پاکستان میں فائنینشیل بینک کرپسی سے زیادہ مورل بینک کرپسی ہے۔ فائنینشیل جو قومی اتفاق اور اتحاد اور ٹرسٹ، سب سے بڑا ڈیفیسٹ پاکستان کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ان کو ایڈریس کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا ہے، نہ پاکستان میں جینوئن جمہوریت آنے دی گئی ہے۔ یہ حالات جو بجلی کے بلوں سے ابھرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اس نے کراچی کی سڑکوں پہ جرائم کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ منظم گینگ کراچی کے اندر جرائم، اور پورے پاکستان میں کراچی میں اچانک 2-3 دنوں میں جرائم کی جس شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایک سنگین خطرے کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آج یہاں موجودگی سے میں اس ہونے والے اس وقت عام انتخابات کی تیاری، مردم شماری، حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ کے حوالے سے بہت ساری بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنا موقف سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں۔ اس میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آج ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹاپ لیڈرشپ، اور یہاں پہ تمام نمائندہ چینل بھی موجود ہیں۔ ایم کیو ایم فوری انتخابات کی خواہش مند ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ پچھلے انتخابات میں جس طرح یہاں کے حقیقی نمائندوں کے بجائے جعلی نمائندگی کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں مسلط کی گئی، اس نے یہاں کی سوسائٹی کو بھی، یہاں کی زندگیوں کو بھی، یہاں کی شکل کو بھی بدلنے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ جو ہمارا حق چھینا گیا ہے، پورے پاکستان میں کسی کا اس طرح نہیں چھینا گیا تھا، حق نمائندگی، تو سب سے زیادہ ضرورت سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کی تھی کہ وہاں کے حقیقی نمائندے دوبارہ کراچی کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ایوانوں میں موجود ہیں۔ سب سے جلدی انتخابات کی ضرورت اس شہر کو ہے، لیکن انتخابات ہونے کی بڑی شرط یہ ہے پوری دنیا میں بھی اور آپ کے ملک میں بھی کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار اور سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو نئی حلقہ بندیوں، جو نئی مردم شماری کے بعد بھی پرانی حلقہ بندیوں پر زور دے رہے ہیں تاکہ ان کے حق میں جو 15 سال سے حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ بنتی نہیں ہے، اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے، اس مصنوعی نمائندگی کو سندھ پر دوبارہ مسلط کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو بالآخر ماننے کی ضرورت کو انہوں نے اب مانا ہے کہ نئے مردم شماری کے بعد
جس میں کہ کئی کروڑ ووٹرز کا بھی اضافہ ہوا ہے کہ ان کو حق نمائندگی سے محروم نہ رکھا جائے. پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو اس نئی مردم شماری کے بعد کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ نئی ووٹر لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات ہوں. ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد انتخابات چاہتے ہیں, لیکن شفاف, غیر جانبدار, ایماندارانہ الیکشن. اگر اس کے لیے ایک ایماندارانہ الیکشن اور ایک جعلی الیکشن کے درمیان اگر ہفتوں اور مہینوں کا کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. چند ہفتوں, جبکہ الیکشن کمیشن نے جس وقت یہ مردم شماری کو فائنلائز کیا گیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے ان کو 90 دن درکار ہے, جو کہ 90 دن ان کے پاس موجود تھے. تو الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ وہ 90 دنوں میں حلقہ بندیاں کرا کر وقت پہ انتخابات کرانے میں معذوری کا اظہار کیوں کر رہی ہے. پھر دوہرا رہا ہوں, انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے, جلد سے جلد ہونے چاہیے, لیکن شفاف الیکشن کی, شفاف انتخابات, غیر جانبدار انتخابات اور پورے لوگ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو حق نمائندگی دینے کے خاطر ہر کچھ تاخیر پاکستان کی عوام, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے نظام کے حق میں, اور اس حق سے ہم پاکستان کو نہ دستبردار ہونے دیں گے نہ خود اس حق سے دستبردار ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ 28 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کو بھی جو ہے مساوات کے لیے بلایا گیا ہے, تو آپ کا وقت جو ہے جائے گا؟ یہ ضرور جائے گا. ہمارا موقف تو سب سے واضح ہے, سب سے پہلا ہے, اور ہمارا بھرپور نمائندگی وہاں پہ ہوگی. اور ہمارے پاس جو اسٹیٹکس ہیں, جو دلیل ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسری راہ نکلے گی. پیپلز پارٹی جو ہے سیاسی کا اجلاس ہوا, انہوں نے متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا ہے 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, اور وہ مردم شماری کے اعداد و شمار پر اپنے اعتراضات ظاہر کر رہے ہیں. تو آپ کا اس کے اندر کیا ریئیکشن ہوگا ایم پی ایم کا, کیونکہ آپ لوگ کراچی کے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے پاس. دوسرا, آپ لوگ جب جائیں گے وہاں پر آپ کے پاس مشاورت ہوگی, تو آپ 90 دن کے اندر الیکشن بھی چاہ رہے ہیں, تو نئی حلقہ بندیاں کی تو حلقہ بندیاں تو اپنے ہی وقت پر ہوں گی, تو ڈیلے کی طرف جائے گا معاملہ. ایک واضح موقف آپ کا کیا واضح موقف بھی آپ کو بنانا ہے کہ اس کے لیے کوئی سالوں کی تاخیر نہیں ہونی ہے, چند ہفتوں کی ہونی ہے. آپ اپنی الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں نا, اس کو اکوپ کریں, اس کو غیر جانبدار بنائیں, وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی, ہمیں تو یہ اختیار نہیں تھا کہ ہم جا کر حلقہ بندیوں کو مردم شماری کے اپنے تحفظات کا کوئی سرکاری قسم کا اعتراض کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھا, سی سی آئی میں کرنے کا یہ اعتراض تھا, وہاں نہیں کیا. تو کوئی دوسرا اعتراض کسی نئی صورتحال کی وجہ سے ہے. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ جن بے ساکھیوں پر وہ سندھ کے اوپر ایک مصنوعی قیادت کو مصنوعی اکثریت کے ذریعے یہ مسلط رہے ہیں, اس کو غیر معینہ مدت تک پھیلا دیں, تو اس کے اثرات دیکھ لیں 15 سال میں کیا ہوئے. تو جناب عالی, پیپلز پارٹی سے پوچھ لیا جائے یہ بات, آپ سوال کر لیجئے ایسا کیا 10-15 دن میں ہوا ہے جس کے بعد آپ نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے. اچھا خالد کو یہ بتا دے گا کہ ایک طرف تو آپ پیپلز پارٹی پر حلقہ بندیوں کے حوالے سے تنقید بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف کچھ خبریں جو ہیں ان کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ آپ لوگ میں کوئی بکنگ ہوئی بھی ہے, کوئی پیپلز پارٹی کی رہنماؤں سے جا کے مل رہا ہے, کچھ لوگ جو اہم رہنما ہیں وہ پیپلز پارٹی میں سے وزیر اختیار کرنے جا رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت؟ اچھا ایکچولی اس طرح کی افواہیں نہ اٹھے نا تو ہمیں اپنے اوپر شک ہی ہونا شروع ہو کہ ہم کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह हम परेशान करेंगे आप सबको। जो भी लोग पाकिस्तान में जेन्युइन जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, आम आवाम की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ है, मिडिल क्लास की लीडरशिप से खौफजदा है, इंशाअल्लाह उनके कांपने के दिन आए। अच्छा खालिद भाई ये बता दें, आपकी जानिब से बार बार मुतालबा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो आपको इस फतवे का इजाज़ दूंगा कि आप महसूस करें कि इलेक्शन आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं ना, हमारा तो हम तो ये कह रहे थे और हम सही वक्त पे कह रहे थे कि इंतखाबात वक्त पे हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उसको कराने चाहिए। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा नहीं आया था वक्त पे कराने का, अब वक्त आ गया। खालिद भाई ये बताइए कि पीपल्स पार्टी का एक मौके के साथ आ रहा है कि नहीं मतलब शुमारियों के बाद फिर सीटों में रद्दोबदल नहीं होगा, तो इस तरह से वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन को होना चाहिए, क्या वो गलत कह रहे हैं या आपके ख्याल में सीटों में रद्दोबदल होना जा रहा है, कितने सीटों में इजाफा वगैरह होने जा रहा है? देखिए, एक आईनी तकाजा था, वो आईनी तकाजा ये था कि अगर एक सूबे से दूसरे सूबे के दरमियान हल्का बंदियों में कोई फर्क पड़ता है, उसके लिए ऐवान का मौजूद होना जरूरी है। अगर उसके लिए रुका जाता तो हुकूमत की मुद्दत बढ़ानी पड़ती, नए मसाइल खड़े होते। अब ये कोई पाबंदी नहीं है जनाब अली कि अगर सूबों की सीटें नशिस्तें एक ही मिल के की गई है ना, हम तो नहीं ना सीसीआई में, मिल के तय किया गया है, तो अगर सूबों के अंदर ये एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तब्दीली आ रही है एक ही सूबे में, तो उसमें तो कोई ऐसी ताखिर के अंदेशे भी नहीं है, ना कोई कानूनी हिच है इस हवाले से। ये बता दीजिएगा पीपल्स पार्टी की तकलीफ जो है 2 लोग पहले बहुत ज़्यादा घबराई, पीपल्स पार्टी की जो असल मुतालबा जो है वो ठेके जब तक टाइम ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान कर दे तो 90 दिन से पहले भी हो जाए। ये कोई बात हुई भाई? लोगों को वोट डालना है, लोगों को नाम वोटर लिस्ट में आएगा तो वोट डालेंगे ना, और फिर किसको वोट डालना है उसके लिए हल्का बंदियाँ होनी है। अब हल्का बंदियाँ नई मर्दमशुमारी के बाद एग्जिस्ट नहीं करती हैं, किसने हल्का बंदियों पर कराएंगे आप? पुरानी हल्का बंदियों का को दोबारा डिक्लेयर करने का कोई आईनी ऑप्शन मौजूद नहीं है। नई मर्दमशुमारी हुई, सबने कबूल कर ली, तो नई पुरानी तमाम हल्का बंदियाँ ख़त्म हो गई।